بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کے لیے اپنی باندی سے اور مالکہ کے لیے اپنے غلام سے نکاح کرنے کا حکم۔ مسئلہ ہے وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ۔ یہاں سے یہاں تک مسئلہ ہے علی الشرک۔ وَلَا يَتَزَوَّجُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ وَلَا الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا لِأَنَّ النِّكَاحَ مَا شُرِعَ إِلَّا مُثْمِرًا بِثَمَرَاتٍ مُشْتَرَكَةٍ۔ مولا اپنی باندی سے نکاح نہ کرے، وَلَا الْمَرْأَةُ عَبْدَهَا اور نہ عورت اپنے غلام سے، لِأَنَّ النِّكَاحَ مَا شُرِعَ إِلَّا مُثْمِرًا بِثَمَرَاتٍ، اس لیے کہ نکاح نہیں مشروع ہوا مگر ایسے ثمرات کے ساتھ مثمر ہو کر جو زوجین کے درمیان مشترک ہوں۔ مشترکۃ بین المتناکحین، جو کہ زوجین کے درمیان، دو نکاح کرنے والوں کے درمیان مشترک ہوں۔ والمملوکیۃ تنافی المالکیۃ، اور مملوکیت مالکیت کے منافی ہے۔ فیمتنع وقوع الثمرۃ علی الشرکۃ، تو وہ شرکت پر ثمرہ کا حصول ممتنع ہوگا، شرکت پر ثمرہ کا حصول، فائدے کا حصول ممتنع ہوگا، روکنے والا ہوگا۔ مسئلہ دیکھیں۔ مولا پر، آقا پر اپنی باندی سے نکاح نہ کرنے اور باندی کے کل کا مالک ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں مسئلہ ہے۔ اگر مالک جو ہے اپنی باندی کا کل کا مالک ہو یا بعض کا مالک ہو، اسی طرح عورت اپنے غلام کی مالک ہو، تو مالکن ہو تو اپنے غلام سے نکاح نہ کرے اور نہ مرد اپنی باندی سے نکاح کرے۔ دونوں صورتوں میں نکاح منع کیا گیا ہے۔ اگر مالک اور مملوک رہتے ہوئے نکاح کیا تو نکاح باطل ہوگا۔ ائمہ اربعہ اسی کے قائل ہیں۔ نکاح کر بھی لیا تو نکاح باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ دلیل یہ ہے کہ نکاح ایسے فائدے کے پیش نظر مشروع کیا گیا ہے، شریعت میں دیا گیا ہے، جو دونوں میاں بیوی کے درمیان مشترک ہیں۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان بٹے ہوئے ہیں۔ بعض فائدے عورت کو حاصل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مہر، کسوہ، نفقہ وغیرہ واجب ہوتا ہے، کپڑے وغیرہ، خرچہ وغیرہ، اور مرد پر حکماً اسے قربت حاصل ہوتی ہے۔ بغیر عورت کی رضامندی کے مرد کے لیے دوری جائز نہیں، اور مرد میں اگر کوئی کمی ہو تو اس صورت میں عورت کو نکاح کے ختم کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے، اور بعض فائدے اسی طرح مرد کو حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نکاح کے بعد مرد عورت کی انڈر میں آ جاتی ہے، اس پر پوری قدرت حاصل ہوتی ہے، اور مرد کے مکان میں رہنا عورت کا، اور گھر کے کچھ کام جو اس پر عورت کی ذمہ داری ہے، مثال کے طور پر بچوں کی تربیت، کھانا بنانا وغیرہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ نکاح کی دونوں صورتوں میں مالکیت اور مملوکیت کا جمع ہونا لازم آئے گا۔ مالک اور مملوک دونوں جمع ہو جائیں گے، حالانکہ ان دونوں کے درمیان بہت دوری ہے اور کوئی برابری نہیں ہے۔ مالکیت جو ہے
وہ قہر کا مقتضا ہے۔ مالک جو ہوتا ہے غلام سے یا اپنی باندی سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، اپنے حکم کے نیچے رکھتا ہے، جو چاہے اس کو حکم کر دے، اس کو وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور مملوک جو ہوتا ہے وہ مقہور ہوتا ہے، وہ زور زبردستی سے ہی زندگی چلتی ہے اس کی، اور ان دونوں کے میں بہت دوری ہوتی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ بس جب ایسا ہے تو شرکت کا کوئی ثمرہ حاصل نہیں ہوگا۔ نکاح میں جو مشترک ہو جاتے ہیں میاں بیوی اور دونوں کو ایک دوسرے پر کافی حق اور ذمہ داریاں حاصل ہوتی ہیں دونوں کو ایک دوسرے کی، وہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اسی لیے ایسا نکاح باطل ہو جاتا ہے۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ اگر مملوکیت اور مالکیت کے منافی ہے اس طرح کے رشتے، تو پھر مملوک کا نکاح بالکل درست ہی نہیں ہونا چاہیے، یعنی غلام کا نکاح بالکل درست نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب مملوک کسی آزاد عورت سے نکاح کرے گا تو ناکح ہونے کی وجہ سے، نکاح کرنے والا ہونے کی وجہ سے اس کی مالکیت بھی ثابت ہوگی۔ اس صورت میں مالکیت اور مملوکیت کا جمع ہونا لازم آیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قیاس کا تقاضا تو یہی ہے کہ مملوک کا نکاح بالکل ہی درست نہ ہو، لیکن ضرورت کی وجہ سے خلاف قیاس جائز قرار دے دیا۔ اب آگے مسئلہ دیکھیں، وَيَجُوزُ تَزَوُّجُ الْكِتَابِيَّاتِ، اور جائز ہے کتابیات سے شادی کرنا، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور پاک عورتیں جن کو کتاب دی گئی، العفائف یعنی پاک دامن عورتیں، ولا فرق بین الکتابیۃ الحرۃ، اور کوئی فرق نہیں ہے آزاد کتابی کے درمیان، والامۃ، اور باندی کے درمیان، علی ما نبین انشاءاللہ، جس کے بارے میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ کتابیات جمع ہے کتابیہ کی، مذکر اس کا کتابی آتا ہے۔ کتابی وہ شخص ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور کتاب کا اقرار کرتا ہے۔ ائمہ اربعہ آزاد کتابیہ سے نکاح کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں، ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کتابیہ باندی کے ساتھ نکاح کرنے میں اختلاف ہے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا قول، تمہارے واسطے حلال کی گئی ہیں اہل کتاب میں سے وہ عورتیں جو پاک دامن ہوں۔ آیت میں عفت کی قید عادتاً ذکر کر دی گئی ہے، جو نکاح کے جواز کے لیے شرط نہیں ہے۔ تو پاک دامن عورتیں ذکر کی ہیں، والمحصنات، تو اس میں باندی اور آزاد عورتیں دونوں آ گئیں۔ اب لیکن اس میں کچھ اختلاف ہے علماء کا کہ باندی سے کرنا ہے کہ نہیں۔ آزاد کے بارے میں تو سب کا یہ کہنا ہے کہ جائز ہے، لیکن باندی سے جائز ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں اختلاف آگے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔